السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والی حالیہ جنگ کے بارے میں تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو نہ پتہ ہو۔ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بڑی ہی کوئی ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک پریشانی کی بات ہے کہ جس طرح سے جو جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کا اختتام کیسے ہوگا، کیونکہ جنگ صرف دو ملکوں میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک تو آئیڈیولوجیکل جنگ ہے جو کہ اور بھی ملکوں کو افیکٹ کرے گی، اور اسرائیلی فورسز کا جس قسم کا بربریت جاری تھا فلسطین میں، اس کے خلاف یہ ریزسٹنس تو آنی ہی تھی۔ لیکن آج کی ہم اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ شروع کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیونکہ اس کا جو حل ہے وہ ہمیں ماضی میں ملے گا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس جنگ کا جو ہے وہ آگے جا کر کیا اس جنگ کیسے ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر ہمیں اس کا کوئی سلیوشن ڈھونڈنا ہے تو اس کا سلیوشن ہمارے ماضی میں ہے۔ بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کی آخر روٹ کاز تھی کیا۔ نومبر 1917 میں برٹش فارن سیکریٹری بالفور نے ایک جو ہے لیٹر لکھا، جو کہ ان کے اس ٹائم کے برٹش جویش کمیونٹی کے فگر ہیڈ لائنل والٹر کو۔ اس خط میں محض 67 ورڈز تھے، لیکن جو اس خط کا متن تھا اس میں جو باتیں تھیں وہ آج تک جو ہے فلسطین اور اسرائیل میں جو بھی چیزیں جا رہی ہیں، جو بھی جنگ جاری ہے، اس پر اس کا اثر انداز ہے۔ اس خط میں انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو یہ میک شور کرنے کے لیے کہا کہ وہ پیلسٹینین لینڈ پہ ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں پر جو ہے ہم جوئش لوگوں کو سیٹل کر سکیں، اور انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو یہ بات کا یقین دہانی کروائی، اس بات کو حکم دیا کہ ہم جو ہے وہ ایسی جگہ کریٹ کریں، ایک سیف پلیس فلسطین کی زمین پر، جہاں پر ہم جو یہودیوں ہیں، جو جوئش لوگ ہیں، ان کو ہم باقاعدہ سیٹل کر سکیں۔ اور برٹین تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کالونائز کرتا تھا لوگوں کو، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک کالونائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا فلسطین کی آبادی پہ، جس پہ فلسطین کے لوگوں نے شروع میں بہت احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ ان کی آبادی کی ڈیموگرافکس بہت تیزی سے چینج ہونے لگیں، ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہودی لوگوں کو جو ہے لا کر بسانا شروع کر دیا گیا فلسطین کی سرزمین پر۔ انہیں جو فلسطین کے لوگ تھے، ہمارے مسلمان بھائی تھے، ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ جو یہ لوگ ہیں یہ جو ہماری سرزمین پر قابض ہو جائیں گے اور ہمیں جو ہے میجورٹی کے بجائے مائنورٹی میں کر دیں گے، اور یہی ان کے خدشات جو تھے وہ صحیح ثابت بھی ہوئے۔ اسی طرح جو ہے ایک عرب لیگ ہوئی، آپ کو پتہ ہے عرب وار ہوئی، جو کہ 6 دن چلی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیز فائر ہوا۔ سیز فائر کے بعد یہ ہوا کہ جو فلسطین کی سرزمین تھی اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ ایجپٹ اور کچھ جارڈن نے بنا لیے، اور وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ میجورٹی سے مائنورٹی میں ہو گئے۔ پہلے تو صرف 22% پاپولیشن یا 22% جو ایریا تھا وہ انڈر جوئش پاپولیشن تھا، لیکن آہستہ 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 جو ہے وہ اب یہ سب چیزیں بڑھ گئیں، اور جو مسلمانوں کا جو حصہ تھا، جو فلسطین کے اپنے رہنے والے لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ ایک دم مائنورٹی کر دیا گیا، اور ان کے جو ایریاز، ان کو کچھ ایریاز میں جو ہے سیٹل کر دیا گیا، اور ان کی سرزمین پر لا کر یہودیوں کو باقاعدہ بسا دیا گیا۔ اور اس پورے پروسیس میں لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جان دی۔ کوئی ایک اچھا، یہ جو جنگ ہے یہ صرف سرزمین کی جنگ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں کشمیر کی، تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک زمین کو لے کر ہے، کہ جو زمین ہے وہاں کے نیچرل ریسورسز ہیں، وہاں کے منرل ریسورسز ہیں۔ ہمارا مسئلہ انڈیا سے اس چیز کو لے کر ہے، لیکن جو فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے وہ صرف زمین کا کانفلکٹ نہیں ہے کہ ایک قوم کو لا کے دوسرے قوم کے اوپر بسا دیا گیا۔ یہ کئی حد تک ایک ریلیجس کانفلکٹ بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ گاہ تھا، وہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی ہولی پلیس ہے، تھرڈ ہولیسٹ پلیس ہے وہ ہمارے لیے، مکہ اور مدینہ کے بعد۔ اور اسی طرح جو جوئش ہیں ان کے لیے بھی جو مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں بنی دیوار ہے، وہ لوگ اس کو بہت زیادہ ہولی مانتے ہیں، وہ اس پہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی جو ہے ان کے مذہب کے حساب سے ایک بہت ہی سیکرڈ پلیس ہے۔ تو مین مدعا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ اس کے بعد جو ان کی سرزمین پر وہ لوگ قابض ہو گئے، اسرائیلی جو لوگ آ کر جوئش لوگ آ کر، اور فلسطین کی سرزمین پر جو ہے وہ اسرائیل کے اسٹیٹ کو وجود دے دیا گیا، اور فلسطینیوں سے ان کے گھر بار، ان کے نوکریاں، کتنے لوگوں کو مار دیا گیا، کتنی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکبہ میں جو نکبہ کا واقعہ پیش آیا اس میں کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کو مار دیا گیا، بچوں کو مار دیا گیا، غائب ہو گئے، آج تک جو ہے وہ نہیں ملے۔ اور آج تک ہمارا جو یہ سرزمین کا مسئلہ ہے، جو یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ جاری ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ دنیا کی ایسی بہت سی طاقتیں ہیں جنہوں نے کوشش کری کہ فلسطین کے حل کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، لیکن ان کے کسی بھی قسم کے جو ان کے جیسے یو این ہو گئی، ہماری عرب لیگز ہو گئی، ان کے کسی بھی قسم کے مشورے پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، اور آج تک فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔
ابھی حال ہی نے حماس نے جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کیا، جس کے بعد اسرائیل نے فل فلیج جنگ کا اعلان کیا، اور اب وہ غزہ اسٹرپ پر، جو فلسطین کی غزہ اسٹرپ ہے، اس پر بمباری کر رہا ہے، اور اب تک اسرائیل کے تقریباً 600 سے زیادہ لوگ اسرائیلی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور فلسطین بھی اسی طرح فلسطینیوں پر بھی جو غزہ اسٹرپ میں حملہ جاری ہے اس میں بھی اچھے خاصے فلسطینیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اس جنگ میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ہیں کس کے ساتھ، یا تو ہم آپریسڈ کے ساتھ ہیں یا ہم آپریسرز کے ساتھ ہیں۔ پاکستان نے اب تک کوئی اسٹانس اس لیے نہیں لیا کیونکہ اب تک ہمارے اپنے مفادات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ بڑا حمایتی ہے اسرائیل کا، اور انہوں نے باقاعدہ حمایت کری ہے، لیکن جو اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہمارے ریلیجیس ایکسپیکٹ سے دیکھا جائے تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہی ہیں۔ یہاں پر جو لوگ ہیں، یہاں پہ بہت ریلیز نکلی ہیں پاکستان میں، تھرو آؤٹ پاکستان، جو کہ انہوں نے باقاعدہ فلسطین کے ساتھ جو ہے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح سعودی عربیہ، ترکی، ایران، عراق، یہ سب بھی وہ ملک ہیں جنہوں نے بظاہر، کچھ لوگوں نے بظاہر اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ سیکرٹلی جو ہے وہ حماس کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، یعنی فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہے کہ اگر آپ دنیا کی چیزوں کو، یا آپ کسی کی زرزمین پر لا کر کسی کو قابض کر دیں گے اس طرح، تو ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو وہ مٹنے کے قریب آ جائے گا۔ حماس جو ہے وہ مسلم برادرہڈ کی جو ہے وہ ایک آف شوٹ ہے۔ مسلم برادرہڈ ایجپٹ میں ایک اسلامک آرگنائزیشن تھی جو کہ اس قسم کی جو اس قسم کا جو ہم لوگ کسی بھی سرزمین پر جا کر کیپچر کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس کرتی ہے۔ حماس کا بھی مین مطالبہ یہی ہے کہ اسرائیلیوں کو جو ہے وہ فلسطین سے نکالا جائے، کیونکہ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اور ان کو لا کر زبردستی یہاں بسا دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسرائیلی لوگوں کو جو ہے، اسرائیلیوں کو وہ لا کر بسایا گیا ہے، ایک زبردستی کسی کی زمین میں گھسایا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس کانفلکٹ میں کس ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ یقیناً ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ان لوگوں نے غلط کیا۔ میں کبھی بھی کسی بھی جنگ کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتی، نہ میں جنگ کے ساتھ ہوں، لیکن کبھی کبھی جنگ کرنا بھی ضروری اس لیے ہو جاتا ہے کہ کیونکہ جو ہے آپ پر ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس ریزسٹنس اس کا آخری حل رہ جاتا ہے۔ فلسطین کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں کیا، جب سے اسرائیل کا وجود ہوا ہے 1948، تب سے لے کر اب تک جو ظلم و زیادتیاں کی گئی ہیں اس کی داستانیں لکھنے بیٹھی جائیں تو شاید کتابوں کی کتابیں ختم ہو جائیں، لیکن ہم یہ نہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ جو ہے کس قدر ظلم کیے گئے ہیں۔ ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور اس کی شروعات کہیں نہ کہیں، اس میں غلطی جو ہے کہیں نہ کہیں ہماری یورپین پاورز کی ہے کہ انہوں نے لا کر ایک سرزمین پر دوسرے لوگوں کو قابض کروا دیا۔ اب اس کے پیچھے ان کا کوئی بھی مقصد رہا ہو، اس کے پیچھے اس وقت ان کی کوئی بھی سوچ رہی ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر کل کو میرے آپ کے ملک میں بھی کوئی اور آ کے بسنا شروع کر دے گا تو شاید ہم بھی ایک وقت کے بعد چیخنا شروع کریں۔ اگر آپ کو آپ کے گھروں سے نکال کے مارا جائے، اگر آپ کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، اگر آپ کے بچوں کو مارا جائے، آپ کے شوہروں کو مارا جائے، آپ کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بدفعلی کی جائے، تو کیا آپ ریزسٹ نہیں کریں گے؟ اور اگر آپ ریزسٹ کریں گے تو اس ریزسٹنس کو ہم ٹیررزم کا نام کیوں دے دیتے ہیں؟ ہوگی، میں کہتی ہوں ہوں گی، یہ ساری آرگنائزیشنز، حماس، حزب اللہ وغیرہ، یہ ہوں گی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز۔ اگر یہ غلط کر رہی ہیں، اگر یہ کسی غلط کا ساتھ دے رہی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ کسی انوسنٹ کو ماری ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن اگر یہ اپنے حق کی بات کر رہی ہیں، اگر یہ فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے کی بات کر رہی ہیں، تو آئی ایم سوری ٹو سے آپ جتنے بھی لبرل ہوں، آپ کو صحیح اور غلط کے بیچ میں ڈفرینس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف مسلمان یا یہودیوں کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کی انتہا کی گئی ہے۔ جب آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر ایک سرزمین ہے جس کے اوپر جو ہے آلریڈی لوگ بسے ہوئے ہیں، تو آپ نے کس طرح لا کے دوسروں کو کر دیا؟ اور اس پورے سینیریو میں جو ہماری یورپین کمیونٹی کا جو بیہیویئر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ فرانس ہے، امریکہ ہے، دوسرے کنٹریز ہیں، انہوں نے تو حمایت کری ہے اسرائیل کی، وہ ہمیشہ سے اسرائیل کی حمایت کری ہے۔ انہوں نے کبھی ڈھکے چھپے لفظوں میں، کبھی بالکل کھل کر، لیکن اسرائیل کی ہمیشہ انہوں نے حمایت کی ہے، مطلب انہوں نے ظالموں کا ہمیشہ سے ساتھ دیا۔ تو اب امید میں یہ کرتی ہوں کہ اس کا جو ہے وہ حل نکلے، جلد از جلد نکلے، اور جو ظالم ہیں ان کا وہ کیفر کردار تک پہنچے، وہ کوئی بھی ہو، ظالم کوئی بھی ہو، غلط کوئی بھی ہو، اس کو سزا ملے، لیکن جن پر ظلم ہو رہا ہے ان پر جو ہے وہ ظلم و تشدد بند کیا جائے۔ اگر آپ بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی رائے مجھے بتانا چاہتے ہیں اس معاملے پر، تو ضرور مجھے آگاہ کریے۔ آئی وڈ لو ٹو ہیئر کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے، اگر میں کہیں غلط لگ رہی ہوں آپ لوگوں کو تو بھی میری اصلاح کریے۔ لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو یہ تمام فسادات ہیں ان کا حل جو ہے وہ امن کے ذریعے نکلے، نہ کہ لوگوں کی جانوں پہ، کیونکہ قومیں جو ہے وہ جنگیں لڑتی ہیں اور اس میں صرف انوسنٹ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ تو اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا جو یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے یہ جلد از جلد حل ہو، اور اس میں لوگوں کی جانیں نہ جائیں، بلکہ یہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے اس کا کوئی حل نکلے۔
آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔